السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے راحم کی سب سے بڑی قربانی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آیا، 15 سالہ راحم کے دماغ پر صرف ایک ہی بھوت سوار ہو گیا، سب سے بڑا، سب سے مہنگا اور سب سے شاندار قربانی کا جانور۔ راحم ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ محلے میں اس کے دوستوں کے پاس جب بھی بکرے یا بیل آتے، راحم سب سے آگے کھڑے ہو کر ان کا معائنہ کرتا اور پھر اپنے دل میں ایک عجیب سی رقابت محسوس کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر کے سامنے جو جانور بندھے، اسے دیکھ کر پورے محلے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ لوگ رک رک کر تصویریں کھینچیں اور کہیں، واہ، راحم کے ابو نے کیا کمال کا جانور خریدا ہے۔ ابو، پلیز اس بار میری بات مان لیں۔ راحم نے کھانے کی میز پر ہاتھ باندھ کر اپنے والد حمید صاحب سے التجا کی۔ ہر سال ہم درمیانے سائز کا بکرا لاتے ہیں، اس بار مجھے منڈی کا سب سے بڑا بیل چاہیے، سفید رنگ کا، جس کے سینگ آسمان کو چھو رہے ہوں اور جس کی قیمت سن کر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں۔ مجھے اپنے دوستوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین جانور ہے۔ حمید صاحب نے پیار سے راحم کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چائے کا گھونٹ لیا۔ وہ راحم کی اس دکھاوے کی عادت سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ صرف باتوں سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ راحم بیٹا، راحم کے والد نے دھیمے لہجے میں کہا، قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ مجھے معلوم ہے ابو، لیکن بڑا جانور لانے میں کیا برائی ہے؟ راحم نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ حمید صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے راحم، اس بار میں تمہاری ضد پوری کروں گا۔ ہم منڈی کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا جانور لائیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ راحم نے اچھلتے ہوئے پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ عید میں ابھی پورا ایک ہفتہ باقی ہے۔ اس جانور کو لانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ تم اسے خود چارہ کھلاؤ گے، اس کے رہنے کی جگہ کی صفائی کرو گے اور اس کے آگے پانی رکھو گے اور روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارو گے۔ اگر تم نے ایک دن بھی سستی دکھائی تو میں اسے واپس منڈی چھوڑاؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ بس اتنی سی بات؟ راحم نے خوشی سے تالی بجائی۔ منظور ہے ابو، بالکل منظور ہے۔ اگلے ہی دن راحم اور اس کے ابو منڈی پہنچے۔ منڈی میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ راحم کی نظریں صرف بڑے جانوروں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر کار منڈی کے ایک VIP ٹینٹ میں انہیں وہ جانور مل ہی گیا جس کا راحم خواہش مند تھا۔ وہ ایک چمکدار سفید رنگ کا بیل تھا۔ اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ راحم کو اسے دیکھنے کے لیے اپنی گردن پوری پیچھے کرنی پڑی۔ بیچنے والے نے اس کی قیمت بہت زیادہ بتائی، لیکن حمید صاحب نے اپنی شرط کے مطابق بنا کسی بحث کے رقم ادا کر دی۔ جب وہ بیل راحم کے گلی محلے میں داخل ہوا تو بالکل وہی ہوا جو راحم چاہتا تھا۔ محلے کے سارے بچے، بوڑھے اور جوان اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ارے واہ راحم، یہ تو ہاتھی جتنا بڑا ہے، اس کے دوست زین نے حیرت سے کہا۔ بھائی مان گئے، اس بار تو راحم کے گھر سب سے شاندار قربانی ہو رہی ہے، محلے کے ایک بزرگ نے تعریف کی۔ راحم کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ شان سے اس بیل کی رسی تھامے کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اس بیل کا نام سلطان رکھا۔ پہلے 2 دن راحم کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتا، وہ وقت پر سلطان کے سامنے چارہ اور پانی رکھتا۔ راحم نے محلے کے دوستوں کو بلا بلا کر سلطان دکھایا، لیکن حمید صاحب دور کھڑے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے دن تک محلے والوں کا تجسس کم ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔
اب راہم کے پاس دکھاوے کے لیے کوئی تماشا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اکیلا تھا اور سلطان تھا۔ اس دن دوپہر کو شدید گرمی تھی۔ سلطان ہانپ رہا تھا اور مکھیاں اسے تنگ کر رہی تھیں۔ راہم نے بالٹی اٹھائی، پانی بھرا اور بڑے پیار سے سلطان کو نہلانے لگا۔ جیسے ہی ٹھنڈا پانی سلطان پر پڑا، اس نے سکون کی سانس لی اور اپنا بڑا سا سر راہم کے سامنے رکھ دیا۔ راہم ٹھٹک گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف دکھاوے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک جاندار ہے جو محبت سمجھتا ہے۔ راہم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو سلطان نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب راہم کا زیادہ تر وقت سلطان کے پاس گزرنے لگا۔ وہ اپنی پڑھائی اور کھیل کود بھول کر بس سلطان کے پاس بیٹھا رہتا۔ وہ سلطان سے اپنے دل کی باتیں کرتا، جیسے سلطان اس کا کوئی پرانا دوست ہو۔ سلطان، تمہیں پتہ ہے مجھے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے، راہم کہتا اور سلطان جواب میں اپنے کان ہلاتا۔ 5ویں دن کی رات کو اچانک موسم خراب ہو گیا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ راہم اپنے نرم بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ باہر گلی میں سلطان اکیلا ہوگا، کہیں وہ ڈر نہ رہا ہو۔ راہم بستر سے اٹھا، چادر اوڑھی اور ٹارچ لے کر باہر آ گیا۔ سلطان بارش میں کھڑا تھا۔ راہم بھاگ کر اس کے پاس گیا اور محبت سے اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیرا۔ سلطان یکدم پرسکون ہو گیا۔ راہم نے ابو کو بلایا اور ان کے ساتھ مل کر سلطان کو شیڈ میں باندھا۔ اس رات راہم کو پہلی بار احساس ہوا کہ اسے اس جانور سے کتنی گہری محبت ہو چکی ہے۔ عید کی صبح ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مسجدوں سے تکبیرات کی آوازیں آ رہی تھی۔ راہم عید کے نئے کپڑے پہن کر تیار تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر روایتی خوشی غائب تھی۔ اس کا دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عید کی نماز کے بعد قصاب آ چکے تھے اور انہوں نے اپنے اوزار نکال لیے تھے۔ حمید صاحب نے باہر سے راہم کو آواز دی، راہم بیٹا باہر آؤ، قربانی کا وقت ہو گیا ہے۔ راہم کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ آنسو پونچھتا ہوا باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ سلطان پرسکون کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے راہم کو دیکھا، اس نے ہلکی سی آواز نکالی، جیسے وہ اپنے دوست کو پکار رہا ہو۔ راہم دوڑتا ہوا گیا اور سلطان کے گلے لگ گیا۔ وہ اب سب کے سامنے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے اب کوئی پرواہ نہیں تھی کہ محلے والے کیا کہیں گے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے سب سے پیارے دوست کو رخصت کرنے والا تھا۔ حمید صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے پیار سے راہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ راہم نے روتے ہوئے اپنے ابو کی طرف دیکھا اور بولا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ قربانی کا مطلب جانور کا سائز، اس کی قیمت یا محلے میں واہ واہ کروانا نہیں ہے۔ قربانی کی حقیقت تو وہ ہے جو آپ کے دل پر گزرتی ہے۔ قربانی کا مطلب اس چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ ابو یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ تو دل کا سودا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو ہمارا دل ادا کرتا ہے۔ حمید صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے راہم کو گلے سے لگایا اور بولے، شاباش میرے بیٹے، آج تم نے قربانی کا وہ اصل اور حقیقی مقصد سیکھ لیا ہے جو بڑے بڑے انسان بھی نہیں سیکھ پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم کی خاطر قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اللہ کو دکھاوا نہیں بلکہ بندے کی نیت اور اس کے دل کا اخلاص پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تک نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ، تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے۔ آخر کار قربانی ہو گئی، لیکن اس عید پر راہم ایک بدلا ہوا انسان بن چکا تھا۔ اب اس کے اندر غرور ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ظاہری شان و شوکت عارضی ہوتی ہے، جبکہ اصل خوبصورتی اور نیکی
دل کی سچائی اور خلوص میں چھپی ہوتی ہے۔ اس سال راحم نے محلے میں گوشت خود تقسیم کیا، لیکن اس بار اس کے انداز میں فخر کی جگہ عاجزی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ قربانی دکھاوا نہیں، دل کا اخلاص ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ عید پر اس بات کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور سب سے بڑا ہے یا کس نے سب سے زیادہ پیسے خرچ کیے، لیکن راحم کی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانور کی قیمت یا اس کا سائز نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں نیت کیا ہے۔ کوئی بھی کام، خواہ وہ قربانی ہو، نماز ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو، اگر وہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ہر جاندار سے محبت اور اس کا احساس کرنا چاہیے۔ جب راحم نے سلطان کو صرف ایک شو پیس سمجھنے کی بجائے اس کی دیکھ بھال شروع کی تو اسے معلوم ہوا کہ جانور بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ہمارے آس پاس بھی بہت سے جانور ہوتے ہیں، جیسے گلی کی بلیاں، پرندے یا ہمارے پالتو جانور۔ ہمیں ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی، رحم دلی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ بے زبان جاندار بھی بھوک، پیاس اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں دینا۔ قربانی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے پسندیدہ اور پیاری چیز اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمیں غرور سے بچنا چاہیے۔ کہانی کے شروع میں راحم کے اندر ایک فخر اور غرور تھا کہ وہ سب سے مہنگا جانور لا کر اپنے دوستوں پر روب جمائے گا، لیکن کہانی کے آخر تک اس کا یہ غرور عاجزی میں بدل گیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی چیزوں، اپنے اچھے گھر، اچھے کپڑوں یا پیسوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ ہمیں دے سکتا ہے تو پھر واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں عاجزی اپنانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب سے جب بھی آپ عید الاضحیٰ منائیں یا کوئی بھی نیک کام کریں تو اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو سمجھیں کہ آپ نے راحم کی طرح قربانی کا حقیقی مقصد پا لیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔